بسم اللہ الرحمن الرحیم 80 سال کے ہو کر بھی جوان نظر آئیں گے، ہمیشہ سدا بہار جوانی کے لیے آج اپنے تمام بہن بھائیوں کو ایسے پتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد کبھی آپ کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آپ 80 سال کے ہو کر بھی جوان دکھنے لگو گے، 80 سال کے ہو کر بھی آپ 20 سال کے نظر آنے لگو گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے، آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دوستو، آج میں جن پتوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو اگر آپ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی سے بڑھاپا ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے، آپ کے گھر والے آپ سے پوچھیں گے، آپ کے دوست رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ جناب ایسا کیا استعمال کرتے ہو، ایسی کون سی خوراک کھاتے ہو کہ دن بہ دن بوڑھا ہونے کی بجائے جوان ہوتے چلے جا رہے ہو۔ آج آپ کو کچھ ایسی ٹپس دینے جا رہا ہوں، ایسے پتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیشہ جوان ہی رہیں گے۔ سب سے پہلے کچھ ٹپس ہیں وہ آپ جان لیجئے کہ ہمیشہ اگر آپ جوان رہنا چاہتے ہیں، بڑھاپے میں بھی جوانی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ ٹپس کے اوپر پہلے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو پتے بتاؤں گا اس کا آپ نے استعمال شروع کر دینا ہے۔ دوستو، اکثر آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی عمر کے ہو چکے ہیں پھر بھی ان کی صحت برقرار ہے، ان کا حسن برقرار ہے، ان کی جوانی برقرار ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ خود پر ہنسنا سیکھ لیں، زندگی کو مزے لے کر گزاریں، گیت گائیں، ان پر ناچیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی ایسا کورس شروع کریں جو تمہارے دماغ کو مصروف رکھے اور تمہیں یہ تسکین دے کہ تمہارے اندر بہت بڑی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ تو اپنے دماغ کو ٹرین کرو کہ ماضی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا، ماضی کے بارے میں سب کچھ سوچنا چھوڑ دو۔ وہ سب اچھا تھا یا برا تھا وہ گزر گیا، اسے چھوڑ دو اور بھول جاؤ۔ آج کو خوبصورت بناؤ، وہ سب کچھ کرو جو تمہیں لطف دیتا ہے، مزہ دیتا ہے۔ مراقبہ کرو، زیادہ سے زیادہ ہرے بھرے باغات میں چہل قدمی کرو۔ روز کا معمول بناؤ، اگر کسی مذہبی گروپ کا حصہ بن جائیں تو اس سے آپ کی روح کو اطمینان ملتا رہے گا، سکون ملتا رہے گا اور وہ ہمیشہ مطمئن رہے گی۔ پیارے دوستو، جو مطمئن انسان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ جوان ہی نظر آتا ہے۔ خوب دل بھر کر کھاؤ، مگر ایسی خوراک کھاؤ جو آپ کو صحت دے، آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو۔ ایسی خوراک نہ کھاؤ جو موٹاپے کا سبب بنے۔ زیادہ گوشت اور پراٹھے چھوڑ دو، زیادہ جنک فوڈ چھوڑ دو۔ دودھ، دہی، پنیر یہ بہت مفید ہوتے ہیں، ان کا استعمال کرو۔ دالوں کا استعمال کرو، لوبیے کا استعمال کرو جو انسان کو جوان رکھتے ہیں اور انسان کو موٹا ہونے سے بچاتے ہیں۔ سلاد کا استعمال کرو، سبزیوں کا استعمال کرو، زیادہ سے زیادہ پھل کھاؤ، زیادہ سے زیادہ فروٹ کا استعمال کرو۔ دوستو، جو ٹینشن ہوتی ہے نا وہ انسان کی عمر گھٹا دیتی ہے اور بڑھاپا اسی پر بہت جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ ٹینشن سے بالکل دور ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرو، دالیں کھاؤ، سادہ غذا لو، اچھا محسوس کرو گے۔ ان سب چیزوں سے بھی انسان جوان رہتا ہے۔ گھر میں ڈرائی فروٹس زیادہ مقدار میں رکھو، جب بھوک لگے تھوڑے سے کھا لو، اس سے انسان موٹا نہیں ہوتا، جسم کو توانائی مل جاتی ہے۔ دوستو، پانی ایک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے اور اسی پانی میں جوانی کا راز بھی چھپا ہوا ہے۔ جو لوگ سکن کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ پانی پینے کی ہدایت کی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ پانی پینے سے جلد میں جھریاں نہیں بڑھتی، بڑھاپے کی طرف انسان نہیں جاتا۔ پرسکون نیند لیا کریں، پرسکون نیند کسی نعمت سے کم نہیں، اور رات کو پرسکون نیند لینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی جلد کے لیے، آپ کی آنکھوں کے لیے، ذہنی صحت کے لیے نیند بہت ہی اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا دن اچھا گزر سکتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ کو کچھ پتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی صحت کو، آپ کی جوانی کو چار چاند لگا دیں گے۔ انگریزی میں مورنگا کہلائے جانے والا، جس کو ہم اردو میں سوہانجنا بھی بولتے ہیں، اس کا درخت، اس کے پتے دنیا بھر میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ اس کا استعمال پوری کے پوری انسان کی صحت کے لیے، خوبصورتی میں اضافے کے لیے، یہاں تک کہ
300 بیماریوں کا علاج بھی ان پتوں میں موجود ہے۔ مورنگا یعنی سوہانجنا، جس کے درخت کا ہر حصہ طبی اور غذائی استعمال میں لایا جاتا ہے، اس کے پھولوں کا سالن بنایا جاتا ہے، جو کہ گاؤں میں، دیہاتوں میں ایک مشہور روایتی غذا ہے۔ اس کے پتوں کو ابال کر اس کا پانی پیا جاتا ہے، اس کا قہوہ بنا کر پیا جاتا ہے، اس کی پھلیوں کا استعمال اچار میں کیا جاتا ہے۔ سوہانجنا، جس کے پتے سکھا کر پاؤڈر کی صورت میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ایک عام درخت کی طرح سرد یا گرم کسی بھی ماحول میں پرورش پا لیتا ہے، جبکہ اس کی لمبائی عام درختوں سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ بہار کے موسم آتے ہی یہ درخت سفید رنگ کے پھولوں سے سج جاتا ہے۔ سوہانجنا کے پتوں میں وٹامن اے اور ای پایا جاتا ہے، جس کے سبب اس کے استعمال سے آپ کی سکن صاف رہتی ہے، شفاف رہتی ہے، نکھر جاتی ہے۔ یہ عمر کے اثرات بھی کم کرتا ہے اور جھریوں کے عمل کو روکتا ہے۔ سوہانجنا کے درخت کو ڈاکٹر ٹری بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، مورنگا یعنی سوہانجنا، اس کے پتوں کو استعمال کرنے کا جو زیادہ تر طریقہ وہ یہ ہے کہ مورنگا کے پتوں کو ابال کر ان کا پانی پیا جا سکتا ہے، جبکہ انہیں سکھا کر ان کا پاؤڈر بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مورنگا کے پتوں سے قہوہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ مورنگا کے پتوں کو سلاد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پتوں کو سکھا کر پاؤڈر بنا کر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مورنگا پاؤڈر میں دودھ، عرق گلاب، لیموں کے قطرے ملا کر ماسک کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تازہ پتے پیس کر بھی چہرے پر لگائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ہماری معدے کو بہت ہی زیادہ مفید رکھتا ہے۔ کیلشیم کی بھرپور مقدار اس میں پائی جاتی ہے۔ مورنگا کے پتوں کے استعمال سے نظام ہاضمہ کی کارکردگی بہت ہی زیادہ بہتر ہوتی ہے، جبکہ فائبر کی مقدار بھی حاصل ہوتی ہے۔ مورنگا آنتوں اور معدے کے امراض میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ شوگر کے لیے یہ بہت ہی زیادہ جادوئی کام کرتی ہے۔ مورنگا میں کلوروجینک ایسڈ پایا جاتا ہے، جس کے سبب اس کے استعمال سے انسولین کا اخراج متوازن ہوتا ہے۔ کلوروجینک ایسڈ غذا کے استعمال کے بعد اچانک خون میں شوگر لیول بڑھنے سے بھی بچاؤ ممکن بنا دیتا ہے۔ یہ دل کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، کولیسٹرول کی سطح بھی متوازن رہتی ہے، جبکہ اس کے باقاعدگی کے استعمال سے وزن میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ دوستو، اس کی جو فی ایکڑ پیداوار ہوتی ہے نا، وہ 8 سے 10 لاکھ روپے سالانہ کی آمدن ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کا تجربہ نہیں کیا تو نومبر کا مہینہ قریب آ رہا ہے۔ مارچ اور نومبر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اور 1-2 برس بعد اس میں پھول اور پتوں کی بہتات ہو جاتی ہے۔ پتوں کو چھاؤں میں سکھا کر اور صفوف بنا کر کیپسول بنا لیے جاتے ہیں۔ بازار میں بھی اس کا صفوف دستیاب ہے اور کیپسول بھی ملتے ہیں، لیکن اگر خود 2-4 پودے لگا لیں تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ دودھ دینے والے جانوروں کو بھی چارے کے طور پر سوہانجنے کے پتے کھلا کر ان سے 40% زیادہ دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے پتوں کو سکھا کر پیس لیجئے اور اس کا لیپ چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور رنگت نکھر کر گوری ہو جاتی ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کو مختلف ممالک میں بطور غذا اور فوڈ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور مغربی یورپ میں تو کمپنیاں اس کے عرق سے گولیاں اور فوڈ سپلیمنٹ بنا کر فروخت کر رہی ہیں اور کروڑوں ڈالر کا نفع ہر سال کما رہی ہیں۔ کئی طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ سوہانجنا گندم، چاول، سرخ گوشت، مرغی اور دودھ کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن سوہانجنا میں موجود قدرتی غذائی ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کی توانائی بحال رکھ سکتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، 1 کلو گرام بیج سے 1 پاؤ تیل حاصل ہوتا ہے۔ سوہانجنا کے بیجوں میں 40% تیل موجود ہوتا ہے، جو معیار اور طبی غذائی افادیت کے لحاظ سے زیتون کے تیل کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تیل نہ صرف فوڈ سپلیمنٹ ہے بلکہ مختلف کاسمیٹکس اشیاء کی تیاری اور جلدی امراض کے علاج میں بھی کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکیموں کے مطابق سوہانجنا پیشاب آور ہے اور ہاضم ہونے کی وجہ سے اس کی جڑ کا پانی دودھ میں ملا کر پیا جاتا ہے۔ دوستو، امریکہ میں سوہانجنا کی پتیوں کا 1 پاؤنڈ خشک پاؤڈر کم و بیش 25 سے $30 میں دستیاب ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس سے کتنا پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ سوہانجنا کا استعمال شوگر کے مرض میں مریضوں کے لیے خوشیوں اور صحت کا پیغام ہے۔ سوہانجنا کی کچھ پتیوں کا قہوہ بنا کر ذہنی دباؤ میں
سکون بخشا جا سکتا ہے۔ یہ قبض کے مریضوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ جسم کی سوجن، ورم، تیزابیت، جلدی امراض اور ہڈیوں کی کمزوری کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید چیز ہے۔ ہر عمر کے افراد سوہانجنا کے استعمال سے اپنی توانائی بحال رکھ سکتے ہیں۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے سوہانجنا سونے سے کم نہیں۔ اسے اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں اور درد سے نجات پائیں۔ دوستو، ایک گلاس پانی میں سوہانجنا کے پھول 2 سے 3 عدد ڈال کر صبح ناشتے کے وقت یعنی ناشتہ کے 2 گھنٹے بعد پی لیں، اور اگر کڑوا لگے تو اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر لیں۔ اس سے آپ کی بینائی تیز ہوگی، وزن کم ہوگا، ہڈیوں کا بھربھراپن ختم ہوگا، جڑیاں چھائیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ سوہانجنا کے پتے پیس کر دہی میں ملا کر روزانہ رات سونے سے پہلے ایکنی پر لگانے سے ایکنی دور ہو جاتی ہے۔ سوہانجنا کے 8 سے 10 پتے 1 کپ پانی میں بلینڈ کر کے پینے سے مرگی کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا وزن نہ بڑھنے کی شکایت کے تحت سوہانجنا سے بچوں کی صحت اور وزن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ 1 چمچ اس کے پتوں کا رس بچوں کو دودھ میں ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ سوہانجنا کے پھول ان کو سکھا کر رکھ لیں۔ 1.5 کپ پانی میں تھوڑے سے پھول ڈال کر اتنا پکا لیں کہ 1 کپ رہ جائے تو پی لیں۔ اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ خون صاف کرنے میں یہ لاجواب دوا کام کرتی ہے۔ گردہ اور مثانہ کی پتھری توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گیس، جگر اور معدے کے مسائل کو ٹھیک کرتی ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ دمہ اور کھانسی میں مبتلا افراد کے لیے بہت کمال کی چیز ہے۔ یہ ان امراض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نظر کو تیز کرتی ہے۔ پیٹ اور وومٹنگ کے درد کو ختم کرتی ہے۔ سوہانجنا اعلیٰ قسم کے جراثیم کش اثرات رکھتی ہے، اس لیے اس کا استعمال انفیکشن سے تحفظ دیتا ہے۔ سوہانجنا کے پھول کو دودھ میں ابال کر پینے سے جنسی کمزوری اور بانجھ پن دور ہو جاتا ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کا رس 1 چمچ لے کر گاجر کے رس میں ملا کر پینے سے پیشاب کے تمام امراض دور ہو جاتے ہیں۔ ہاضمے کی بے قاعدگی میں بے حد مفید ہے۔ معدے کے مسائل کا آسان حل ہے۔ 1 چمچ اس کے پتوں کا رس ناریل کے پانی میں ملا کر پینے سے بڑی آنت کی سوزش اور یرقان دور ہو جاتا ہے۔ سوہانجنا کے استعمال سے عورتوں میں رحم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کو سبزی کے طور پر استعمال کرنے سے خواتین کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، جو بچے کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، اس وقت دنیا میں سوہانجنا کے پاؤڈر سے لوگ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے فائدے ہیں تو اس لیے لوگ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ آن لائن انٹرنیٹ مارکیٹ میں بھی بہت زیادہ فروخت ہو رہا ہے۔ یہ پتے آج ہی اپنے گھر میں لے آئیں، آپ کو منڈی سے مل جائیں گے، یا آپ کے آس پاس کہیں پہ درخت موجود ہوگا، وہاں سے ان کو لے آئیں اور لا کر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ ان کے جادوئی فائدے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک درخت کے پتوں نے ہماری زندگی میں ہر طرح کی مشکلات کو آسانی میں بدل دیا۔ دوستو، اس ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔